عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا سلیس، رواں اور بامعنی اردو ترجمہ۔ چھٹا باب۔ چونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، تین اقسام کے وجود ہوتے ہیں، دو فطری اور ایک غیر متحرک۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اس آخری قسم پر بات کریں، یعنی ایسا کوئی وجود ہونا لازمی ہے جو ابدی اور غیر متحرک ہو، کیونکہ ماہیات حقیقی تمام موجودات میں اولین ہیں، اور اگر وہ سب فانی ہوں تو پھر سب کچھ فانی ہو جائے گا۔ لیکن حرکت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہی ختم ہوئی، بلکہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ ایسا ہی وقت کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ پہلے اور بعد میں کا کوئی مفہوم وقت کے بغیر ممکن نہیں، اور حرکت تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا کہ وقت، بلکہ وقت یا تو خود حرکت ہے یا اس کا ایک تاثر ہے، لیکن حرکت کا تسلسل صرف مکان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی صرف دائرہ نما حرکت میں۔ اگر کوئی شے حرکت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر عملاً کچھ نہیں کرتی تو حرکت موجود نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو حرکت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ مؤثر نہ ہو۔ لہذا محض یہ مان لینا کہ ابدی موجودات ہیں، جیسا کہ افکار یا نظریاتی ہستیاں، تب تک بیکار ہے جب تک ان میں کوئی اصول ایسا نہ ہو جو حرکت پیدا کرے۔ حتیٰ کہ اگر ایسا اصول ہو بھی تو وہ کافی نہیں جب تک وہ عملاً مؤثر نہ ہو۔ اگر وہ اصول محض بالقوت ہو اور بالفعل نہ ہو تو وہ ابدی حرکت پیدا نہیں کر سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسا کوئی اصول موجود ہو جس کا وجود بالفعل ہو، نہ کہ صرف بالقوت۔ مزید یہ کہ ایسے وجودات کو مادہ سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شے ابدی ہے تو وہ مادی نہیں ہو سکتی، پس ان کی ماہیت بالفعل ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو شے عمل کرتی ہے وہ عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن ہر وہ شے جو صلاحیت رکھتی ہے ضروری نہیں کہ عمل بھی کرے۔ اس لیے لگتا ہے کہ بالقوت بالفعل سے مقدم ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو کوئی چیز فی الحقیقت موجود نہ ہوتی، کیونکہ صرف بالقوت ہونا فی نفسہ ہی موجود ہونا نہیں ہے۔ اگر تھیولوجینز کے بقول سب کچھ رات سے پیدا ہوا، یا اگر فطری فلسفیوں کے مطابق سب اشیاء ہمیشہ سے ایک ساتھ تھیں، تب بھی یہ مسئلہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ حرکت کیسے ہو سکتی ہے اگر کوئی بالفعل علت موجود ہی نہ ہو؟ مادہ خود کو حرکت نہیں دے سکتا، یہ فن تعمیر ہے جو تعمیر کرتا ہے، نہ کہ صرف مٹی یا اینٹیں۔ جیسے حیاتیاتی حرکات میں بھی صرف بیج ہی متحرک علت ہوتا ہے۔ لہذا بعض مفکرین جیسے لیوسیپس اور افلاطون نے ایک ابدی عمل فرض کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حرکت ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ کہ یہ حرکت کیوں ہے اور کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا، نہ یہ کہ وہ اس خاص طریقے سے ہے یا کسی اور سے، اور نہ اس کی علت واضح کی گئی۔ حالانکہ کوئی چیز محض اتفاق سے حرکت نہیں کرتی، ہمیشہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، جیسے کبھی قدرتی، کبھی زور سے یا کسی اور وجہ سے۔ بس سوال یہ ہے کہ حرکت کا سب سے پہلا اصول کیا ہے، کیونکہ یہ جاننا نہایت اہم ہے۔ افلاطون بھی یہ بتانے سے قاصر رہا کہ وہ خود کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، جسے وہ بعض اوقات حرکت کا پہلا اصول قرار دیتا ہے، کیونکہ روح، جیسا کہ وہ کہتا ہے، حرکت کی پہلی علت سے بعد میں پیدا ہوئی اور آسمان کے ساتھ ساتھ وجود میں آئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ بالقوت بالفعل سے مقدم ہے ایک لحاظ سے درست ہے اور ایک لحاظ سے نہیں، لیکن یہ کہ بالفعل مقدم ہے، اس پر
جو محبت اور نفرت کو حرکت کے اصول بتاتا ہے، اور لیوسپس جیسے لوگ جو ہمیشہ حرکت کے قائل ہیں۔ اس لیے نہ تو کوئی رات ابد تک رہی، نہ ہی کوئی مکمل انتشار، بلکہ ہمیشہ یا تو ایک جیسا رہا یا کسی ترتیب سے جاری رہا، بشرط یہ کہ بالفعل بالقوت پر مقدم ہو۔ اگر واقعی ہمیشہ ایک جیسا چکر جاری ہے تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ ویسا ہی عمل کرتا رہے، اور اگر تخلیق اور فنا بھی ہو رہی ہو تو کوئی ایسی چیز بھی ہونا ضروری ہے جو مختلف حالات میں مختلف انداز سے عمل کرے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک اصول ایسا ہو جو اپنے حوالے سے ایک طرح عمل کرے اور کسی اور کے حوالے سے کسی اور طرح۔ یہ ضروری ہے کہ یہ عمل اس پہلے اصول کے مطابق ہو جو خود پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کا بھی اور دوسرے کا بھی سبب ہوگا۔ لہذا بہتر ہے کہ وہی پہلا اصول سب کچھ کا سبب ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ یکساں طریقے سے عمل کرتا ہے۔ دوسرا اصول وہ ہے جو مختلف انداز سے عمل کرتا ہے، اور وہ چیز جو ہمیشہ مختلف رہتی ہے اس کے پیچھے دونوں اسباب کار فرما ہوتے ہیں۔ لہذا حرکتوں کی فطرت اسی طرح کی ہے تو پھر اور اصولوں کی تلاش کیوں کی جائے؟ چھٹا باب ختم ہوا۔